شان عوام نے بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف مہم کا آغاز کیا ہوا ہے۔ وہاں کراچی کی تاجر برادری نے بھی 1 ستمبر کو شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ تاجر رہنما شرجیل گوپلانی کا کہنا ہے کہ کراچی کی تمام مارکیٹیں جمعہ 1 ستمبر کو مکمل طور پر بند رہیں گی۔ کراچی کی کوئی دکان اور بازار نہیں کھولا جائے گا۔ وہ سب واپس، یعنی حکومت جو مزید قدغنیں لگا رہی ہے، تو اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی الارمنگ ہے، اور اب انجمن تاجران نے ہڑتال کی اپیل کر دی ہے، اس کے بعد پہیہ جام ہڑتال کی اپیل ہے، اور دوسری جانب ایشو یہ ہے کہ آج سے 1 ہفتے پہلے اسکردو کے ایک لوکل شیعہ کلرک ہیں شیخ باقر الحسینی، جو بڑے پاپولر ہیں وہاں پہ شیعہ کمیونٹی کے اندر، کیونکہ بہت سی ریلیف ایفرٹس میں بھی وہ حصہ لیتے ہیں۔ بتائیے گا کہ ابھی پورا پاکستان جو ہے سراپا احتجاج ہے، وہ ڈیمانڈز کر رہی ہیں۔ جے ہند، وندے ماترم۔ دوستو وجے بھارت چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ دوستو ہم آپ کے لیے لے کے آتے ہیں پاک میڈیا کی لیٹسٹ خبریں۔ اب یہ کتنا سینسٹیو ہے آزاد جموں کشمیر، وہ انہوں نے بھی مکمل ہڑتال اور احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی حکومت نے ان کی بہت ساری سبسڈیز ختم کر دی ہیں، ان پر بہت سارے ٹیکسز لگا دی ہیں، تو یہ ایک ایسی صورتحال بن گئی ہے پاکستان میں کہ اب پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ کسی بھی طریقے سے نہیں سنبھل سکتی انلیس کہ یہ جو کیئر ٹیکرز ہیں وہ اپنے مینڈیٹ کے مطابق کام کریں، ملک میں کوئی سیاسی استحکام لانے کی بات کی جائے۔ تو ان صورتحال میں عمران خان سے رابطہ ناگزیر ہے۔ عمران خان اس وقت سب سے پاپولر لیڈر ہے پاکستان کا۔ جب تک اس کے ساتھ اب گفتگو نہیں کی جائے گی، اسے نہیں اس میں انگیج کیا جائے گا، سیاسی استحکام نہیں آ سکتا۔ عمران کو مائنس کر کے اگر آپ الیکشن بھی کرواتے ہیں، وہ جو بھی حکومت ہوگی وہ جعلی مینڈیٹ والی ہوگی۔ لوگ اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ اس حکومت کی اور ماضی کی جو شہباز شریف اور نواز شریف کی حکومت اور آصف علی زرداری کی حکومت کی جو مس گورننس تھی، اس کے اثرات اب لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ سچویشن جو ہے وہ بہت خراب ہے۔ جلا رہی ہیں جو مسئلہ ہے اسکردو کے اندر پینے کے صاف پانی کا، اس کو حل کرنے کے لیے کچھ پروگرامز کو لیڈ کر رہے ہیں۔ ریسنٹ سینٹ میں لیجسلیشن جو ہوتی ہے، اب وہ قانون سازی کیا ہے، اس کو میں بالکل ڈیبیٹ کا حصہ نہیں بناؤں گا۔ نہ میرا مقصد سیکٹیرین ڈیبیٹ کو انسٹیگیٹ کرنا ہے، نہ سیکٹیرین وائلنس کو ایگریویٹ کرنا ہے، اور نہ مذہبی بحث تو بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ کو صرف کنیکٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ ٹرن آف ایونٹس کیا ہوا۔ تو سینٹ سے ایک بل پاس ہوتا ہے، جس کے بعد اس بل کے تحت شیخ باقر الحسینی پہ ایک FIR درج ہوتی ہے، اور اس FIR کے بعد کیا ہوتا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے بلاسفیمی کی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ سارا کچھ کب ہو رہا ہے آپ یہ دیکھیے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جڑاں والا واقعے کے ہونے کے 10 دن بعد، جس پر IG پنجاب صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیرونی طاقتیں انوالوڈ تھیں۔ اصل میں ہمیں پتہ چل گیا دوبارہ یہ مسائل نہیں ہوں گے، اور اب یہ مسئلہ آپ کے سامنے جو پیش کرنا لگا ہوں، اس کی آپ سیریسنس کو سوچ کے حیران ہو جائیں گے کہ ہم کس نہج پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ پورا خطہ کتنے قریب ہے میس وائلنس کے، اور ہمارا میڈیا اس پہ بات ہی نہیں کر رہا، نہ کوئی بولنے دے رہا ہے۔ تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ FIR درج ہوتی ہے، اور اس FIR کے درج ہونے کے بعد چلاس اور دیامر کا جو ریجن ہے، جہاں تھوڑی شیعہ کمیونٹی سے ہٹ کے جو سنی میجورٹی ہے وہ دکھائی دیتی ہے آپ کو، اس کے علاوہ اپر کوہستان کا جو علاقہ ہے وہاں احتجاج شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں باقر الحسینی کو گرفتار کرو، ادروائز وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گو ہوم، یہ سڑکیں ہم بلاک رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کراکرم ہائی وے کو بلاک کر دیتے ہیں، اور بابو سر روڈ کو بلاک کر دیا جاتا ہے، استور روڈ بھی بلاک ہو جاتی ہے اس کے رسپانس میں۔ تو ایک طرف دھرنے شروع ہو جاتے ہیں باقر الحسینی کے اریسٹ کے لیے، اور دوسری طرف اسکردو کے اندر یا دوسرے علاقے جہاں پہ ایک میجورٹی شیعہ کمیونٹی کی ہم دیکھتے ہیں، وہ بھی باہر آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ گرفتار کر کے دکھائیں۔ اب آپ ڈائنامکس دیکھیں کہ 39% شیعہز ہیں گلگت بلتستان کے اندر، اور 27% تقریباً سنیز ہیں، 18% اسماعیلیز ہیں۔ اس ڈسپیرٹی کے ساتھ اگر احتجاج آمنے سامنے عوام آ چکی ہے، جس میں نے فوٹیجز دیکھی ہیں جو آپ کو نہیں دکھائی جاتی ہیں اوبویسلی، کیونکہ پھر وہی بات کہ وہ لوکل مسئلہ آپ کا تو نہیں ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک قدم کی دوری پہ ہیں میس وائلنس کے، اور تاریخ بھی یہی کہتی ہے کہ یہ اس خطے میں پہلی بار نہیں ہو رہا۔ تمام بیماریوں کی جو جڑ ہے پاکستان کی، ضیاء الحق صاحب اس دور میں یہ شروع ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا 1988 کے اندر 400 شیعہ افراد کا قتل کیا گیا تھا، جینوسائیڈ جس کو کہتے ہیں، اور وہ ضیاء صاحب کی قانون سازیوں کے بعد ہوا، اور اس میں یہ ہوا کہ وہ بستیوں کی بستیاں کاٹ دیں انہوں نے۔
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی دیگر واقعات 2012 کے اندر ہوئے جس میں بسوں سے اتار کے زائرین کو مارا, تقریباً 60 کیجولٹیز 2012 میں ہوئی تھیں. اور اس کے علاوہ جو ریئیکشنری فورسز بنی تھیں ضیاء کے دور کی قانون سازیوں کے نتیجے میں, جس میں سپہ صحابہ سے لڑنے کے لیے TNFJ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ بنی, اس کے علاوہ سپاہ محمد بنی, اس سے جو ٹینشنز تھیں وہ گلگت تک پہنچ گئیں, جو کہ میجرلی ایک پیسفل خطہ تھا, لیکن چھوڑا نہیں ہم نے, کیونکہ چھوڑنا تو نہیں ہے, ہر ایک کو ہم نے وہی بنانا ہے جو کہ ہم خود ہیں, اور کوشش پوری کرنی ہے کہ ہر پیسفل کمیونٹی کو بھی ریڈیکلائز کرنے پہ مجبور کر دیں. وہ بھی یہ سوچ لیں کہ ہم سے اب کوئی اور سلوشن نہیں نکل رہا. اور ان ریلیوں کے اندر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو وہاں پہ احتجاج اس وقت ہو رہا ہے اسکردو کے اندر اور جگہوں پہ, وہاں پہ نعرے کیا لگ رہے ہیں کہ پھر کارگل کھول دیں آپ, اگر آپ نے یہ کرنا ہے ہمارے ساتھ آپ کارگل کھول دیں پھر. تو اس کے بعد اب تک جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ ٹورسٹ پھنس جاتے ہیں, 1-2 دن کے لیے دھرنا ختم ہوا, دوبارہ شروع ہو گیا, وہاں فلائٹس ڈسٹرپٹ ہو چکی ہیں, وہاں پہ ٹرانسپورٹ نہیں چل رہی, وہاں پہ ٹورزم بند پڑا ہوا ہے, اور آپ دنیا بھر کو یہ بیچتے ہیں کہ یہ خطہ ہمارے پاس ہے جہاں پہ ٹورزم کرنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آئیں گے, اور ان کے عوام کے ساتھ آپ یہ کرتے ہیں صرف. اگر ہم وزیرستان کی بات کریں, دیگر علاقوں کی بات کریں, تو وہاں بھی منرلز تو وہاں پہ جو وسائل پڑے ہوئے ہیں وہ ہمیں بہت پیارے لگتے ہیں. گوادر کی بات کریں تو ڈیپ سی پورٹ بڑا پیارا لگتا ہے, اسٹیڈیم بڑا پیارا لگتا ہے, لیکن گوادر کی بات کرنی ہو, بلوچستان کی بات کرنی ہو, ایکس فاٹا کی بات کرنی ہو, یا گلگت کی بات کرنی ہو, یہ تمام خوبصورتیاں دنیا کو بیچنے کے بعد وہاں کے مقامی افراد کے مسائل سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ ہم نے وہ سولو کرنے ہیں. وہ چاہے احتجاج کریں, ایک دوسرے کو مرنے مارنے پہ آ جائیں, وہاں پہ ہم لا انفورس نہیں کر سکتے, وہاں پر ان کو جسٹس نہیں پرووائڈ کر سکتے. اب یہ لاکھوں لوگ جو سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ صرف ایک قدم دور ہیں سیکٹیرین وائلنس سے. دونوں طرف سے نعرے بازی ہو رہی ہے, دونوں طرف سے اشتعال انگیزی جو ہے وہ اس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے عام عوام کو. اور پریشان کون ہے؟ وہاں اسٹوڈنٹ پھنسے ہوئے ہیں, وہاں ٹورسٹ پھنسے ہوئے ہیں, وہاں 1000 قسم کے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں. راشننگ نہیں ہے لوگوں کے پاس, کھانے کا سامان نہیں پہنچ رہا, کیونکہ وہ اور صوبوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ڈسکورس میں ہے ہی نہیں, ڈیبیٹ ہی نہیں ہو رہی, بات ہی نہیں ہو رہی, کسی کو علم ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. تو تقریباً 1 سال میں 25 لاکھ ٹورسٹ گلگت جاتا ہے, تقریباً 500 ملین کا آپ ریونیو کماتے ہیں, اور آپ اس کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں اور کر کیا رہے ہیں وہاں پہ. میں جا رہا ہوں اس پہ آپ کو پاکستان کے مین سٹریم 70-80 چینلز کے اوپر, مین سٹریم صحافیوں کے یوٹیوب چینلز کے اوپر, مین سٹریم ویب سائٹس کے اوپر, اور مین سٹریم سوشل میڈیا سپیسز کے اوپر کوئی ایک بھی کامنٹری, ایک بھی ویڈیو نہیں ملے گی. اس کی وجہ 2 ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ اس موضوع کا, اس ٹاپک کا تعلق ہے گلگت بلتستان سے, جہاں ہر سال ہم جاتے ہیں ریلز بنانے کے لیے, چیک ان کرنے کے لیے, بوٹنگ کرنے کے لیے. یہ کیس ہے, ہم ایک دیکھتے ہیں کہ ایک سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ جنم لے رہی ہے. اب ایسی صورتحال کو آپ مزید آگے بڑھتا ہوا کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ IMF کی کنڈیشنز ہیں, آپ مہنگائی یا ٹیکسز تو کم کر نہیں سکتے, اور اشرافیہ پر ٹیکسز لگا نہیں سکتے. دیکھیے, پہلی چیز تو یہ IMF کی کنڈیشنز نہیں, یہ ہماری کمٹمنٹس ہیں. تو ہم نے کمٹ کیا تھا کہ ہم ریونیو بڑھا کے دیں گے. اب وہ ریونیو بڑھانے کے لیے یا تو ہم FBR کو افیکٹولی یوٹیلائز کر لیں, وہ تمام ٹیکسیبل سیگمنٹ جو کہ ٹیکس نہیں دیتا اس کو ٹیکس نیٹ میں لے آئیں, جس میں آپ کے بلڈرز بھی ہیں, ریٹیلرز بھی ہیں, ایک خاص حد سے زیادہ جو زراعت کے ذریعے انکم حاصل ہوتی ہے وہ بھی ہے, اور بھی اس طرح سروسز میں بھی یہ ہے. تو یا تو ہم اس کو لے آتے ہیں, یا پھر ہم وہ آمدنی پوری جو ہے وہ انڈائریکٹ طریقے سے کرتے, جو کہ ہم نے آپ کیا کہ اچھا بجلی کے بلوں پہ GST بھی لگا دیں. ٹی وی لائسنس فیس جو ہے وہ خواہ بل کسی مسجد میں لگا ہے, کسی وہ قبرستان میں لگا ہے, وہاں پہ بھی وہ اس بل پہ ٹی وی لائسنس فیس جو ہے وہ چارج ہو کے ایگزیکٹلی